جیسے ہی رمضان کا بابرکت سفر اختتام کی طرف بڑھتا ہے، ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے جو اپنے ساتھ خوشی، گہرا سکون اور بالکل نئی روحانی توانائی لے کر آتا ہے۔ یہی دن عید الفطر کا دن ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عید صرف ہماری روح پر نہیں بلکہ ہمارے دماغ، ہمارے جسم اور پوری سوسائٹی پر کس طرح مثبت اثر ڈالتی ہے۔ آج ہم عید کے 3 ایسے گہرے راز جانیں گے جنہیں جدید سائنس بھی سمجھاتی ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی۔ ہم عید کی رسومات کے پیچھے موجود نفسیات، فطرانہ دینے کی طاقتور سماجی اثرات اور مل جل کر خوشی منانے سے جسم میں پیدا ہونے والے ہارمونز کے اثرات کو سمجھیں گے۔ تو آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی حیرت انگیز باتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم عید کی رسومات اور ذہنی صحت کی اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو بظاہرہ سادہ نظر آتی ہے مگر حقیقت میں بہت گہری ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عید کی روایات ہمیں اتنی اچھی کیوں لگتی ہیں؟ یہ دن دل کو سکون کیوں دیتا ہے اور ذہن پر ایک خوشگوار سا اثر کیوں چھوڑتا ہے؟ اصل میں عید کی رسومات محض پرانی رسمیں نہیں جو وقت کے ساتھ چلی آ رہی ہوں، بلکہ یہ سائنسی طور پر ہمارے دماغ اور جذبات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ جب لوگ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مسکراتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو اس دوران ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے جسے عام طور پر بانڈنگ ہارمون کہا جاتا ہے۔ جدید نیورو سائنس کے مطابق یہی ہارمون انسان کے اندر تحفظ، تعلق اور جذباتی سکون کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح مسکرانا، گلے ملنا اور دل سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا ہمارے دماغ میں سیروٹونین اور ڈوپامین پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو قدرتی طور پر موڈ کو بہتر بناتے ہیں، ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی تھکن کو کم کرتے ہیں۔ اسی لیے عید کے دن لوگوں کا موڈ خود بخود بہتر محسوس ہوتا ہے اور دل ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کیمیکلز انسان کو فوری خوشی اور اچھا ہونے کا احساس دیتے ہیں بغیر کسی دوا یا خاص کوشش کے۔ سائنس اب اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جو انسان صدیوں سے اپنے تجربے میں محسوس کرتا آیا ہے۔ منظم انداز میں بنائی جانے والی خوشیاں اور باقاعدہ رسومات ذہنی توازن پیدا کرتی ہیں اور معاشرتی رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں شروع سے ہی یہی سکھایا ہے کہ عید کا دن صرف خوشی کا نہیں بلکہ عبادت اور شکر گزاری کا بھی دن ہے۔ اب سائنس بھی اعداد و شمار اور تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کر رہی ہے کہ مقدس اعمال ہمارے دماغ اور جذبات پر واضح اور ناپے جا سکنے والے اثرات رکھتے ہیں۔ یہ واقعی خوبصورت مقام ہے جہاں ایمان اور سائنس ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انسان کو مکمل سکون کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں فطرانہ یعنی زکوٰۃ فطر کی۔ کیا یہ صرف ایک سادہ سی خیرات ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نظام بھی موجود ہے؟ صدقہ فطر کو عام طور پر ایک چھوٹا سا فرض سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کا ایک انتہائی مضبوط سوشل سسٹم ہے۔ اس کا مقصد صرف غریب کو کھانا دینا نہیں بلکہ عید کے دن کسی کو محرومی کے احساس سے بچانا ہے۔ کمیونٹی کی سطح پر فطرانہ عارضی طور پر غربت اور بھوک کو کم کرتا ہے تاکہ عید کے دن کوئی بھی شخص خوشی سے محروم نہ رہے۔ یہ عمل معاشرے میں برابری اور تعاون کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ سماجی علوم، سوشل سائنس کے مطابق جب کسی بھی معاشرے میں تہوار کے دن بنیادی ضروریات کو سب کو دستیاب ہوں تو وہاں سوشل سٹریس اور کلاس ریسنٹمنٹ کم ہوتا ہے۔ فطرانہ دراصل ایک ٹیمپریری پاورٹی ریڈکشن ماڈل ہے جو عید جیسے اجتماعی دن کو سب کے لیے قابل مسرت بناتا ہے۔ اسلام نے اس تصور کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کی لغویات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو اسے نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دے وہ مقبول ہے اور جو ادائیگی نماز کے بعد دیا جائے یہ صدقوں میں سے ہی ایک صدقہ ہے۔ بلوغ المرام حدیث نمبر 507۔ نفسیاتی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ فطرانہ دینے والے شخص کے دماغ میں ریوارڈ سینٹرز فعال ہو جاتے ہیں جس سے خوشی اور اندرونی اطمینان پیدا ہوتا ہے جبکہ لینے والا شخص عزت اور شمولیت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دینے والا اور لینے والا دونوں ذہنی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ فطرانہ ضرورت مندوں کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے اور پوری کمیونٹی میں برکت لے کر آتا ہے، یعنی ہم ایک ہی عمل کے ذریعے روحانی اجر بھی حاصل کرتے ہیں اور عملی سماجی فائدے بھی۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں خوشی کے ہارمونز اور جشن کی اصل روح کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید کا اصل پہچان کیا ہے؟
یہ صرف نئے کپڑے یا خاص کھانے نہیں بلکہ خوشی، جشن اور ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا احساس ہے۔ عید کا اصل حسن فرد کی خوشی میں نہیں بلکہ اجتماعی خوشی میں پوشیدہ ہے۔ جب انسان ہنستا ہے، اپنوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، بچوں کی مسکراہٹ دیکھتا ہے اور دل سے شکر گزاری محسوس کرتا ہے تو اس کے جسم میں اینڈوفینس خارج ہوتے ہیں اینڈروفینس خارج ہوتے ہیں۔ یہ وہ قدرتی کیمیکلز ہیں جو درد کو کم کرتے ہیں اور ذہنی دباؤ کو گھٹاتے ہیں۔ اس لیے انہیں قدرتی پین کلرز اور سٹریس ریڈیوسرز کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق اجتماعی خوشی اور شکر گزاری کے جذبات سے جسم میں کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور دماغ آہستہ آہستہ ریلیکسیشن موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عید کے دن ذہنی دباؤ کم محسوس ہوتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اسلام نے خوشی کو کبھی عبادت سے الگ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ معرف الحدیث حدیث نمبر 316۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کی خوشی صرف ذاتی فائدہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی نیکی ہے جو پورے معاشرے کی ذہنی اور جذباتی صحت کو مضبوط کرتی ہے۔ ایسی خوشگوار سرگرمیاں انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہیں اور مثبت سماجی رویوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ یہاں سائنس اور اسلام دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خوشی منانا، ایک دوسرے سے جڑنا اور مضبوط رشتے قائم کرنا ذہنی صحت اور جذباتی توازن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اختتام پر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ عید الفطر محض ایک تہوار نہیں بلکہ ایک روحانی، سماجی اور نفسیاتی معجزہ ہے۔ عید کی رسومات ہمارے دل اور دماغ کو بلند کرتی ہیں، فطرانہ معاشرے کو جوڑتا ہے اور جشن ہماری خوشی کے نظام کو قدرتی طور پر فعال کر دیتا ہے۔ یہ رمضان سیریز کا ایک خوبصورت اور بامقصد اختتام ہے جو ہمیں ایک بار پھر یہ احساس دلاتا ہے کہ ایمان اور عقل، دین اور سائنس کس طرح ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسلام اور سائنس دونوں اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ عید ہمارے دماغ، ہمارے جسم اور ہماری روح کے لیے مکمل نعمت ہے۔ اس رمضان کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ پلے لسٹ اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔